بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 25ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے فہم حدیث کے لیے فقہ کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فہم دین کورسز میں ہمارا ایک سابقہ موضوع تھا فہم قرآن کے لیے فہم حدیث کی ضرورت۔ آج کا موضوع اسی موضوع کے ساتھ ہی اٹیچ ہے کہ فہم حدیث کے لیے فقہ کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، ایسے حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے۔ فقہ کے بغیر حدیث پاک کو سمجھنا یہ مشکل ہے، جیسے قرآن کو حدیث پاک کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ اس موضوع کے اندر ہم نے کچھ قرآنی آیات ایسی بیان کی کہ جن کے اوپر انسان اپنی جو علمی قابلیت ہے اس کے ذریعے سے پورا نہیں اتر سکتا جب تک وہاں سے رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے کو نہ ملے۔ آج کے موضوع میں چند ایک باتیں اگرچہ ہیں، یہاں پہ کافی سارا جو ہے احادیث کے اندر مواد، لیکن چند باتیں اس سلسلے میں کہ احادیث ہمارے سامنے ہوں اور فقہائے امت جو ہیں ان کا جو فہم ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا نظریہ ہے، وہ انسان ان سے رہنمائی نہ لے تو حدیث پاک کو سمجھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ فقہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ۔ اس آیت سے پہلے یہ الفاظ بھی ہیں کہ ما کان للمؤمنین لینفروا کافہ، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ مومنوں کے لیے یہ نہیں بنتا کہ وہ سارے کے سارے اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل جائیں، بلکہ ان کا حق بنتا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جائیں، اپنے گھروں سے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھیں اور وہاں پہ جا کے کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین۔ اللہ فرماتے وہ دین کی سمجھ وہاں سے حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہاں سے سمجھ کر پھر قوم کے پاس اپنے گھر میں، اپنے قبیلے خاندان میں، اپنی برادری میں آ کر جو وہاں سے سمجھا ہو وہ آگے آ کے سمجھائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ سارے ہی پرہیزگار بن جائیں۔ اب اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ فقہ فی الدین، تفقہ فی الدین کا اللہ کریم نے حکم دیا کہ گھر سے نکل کر دین کی سمجھ، فقہ اور تفقہ جو ہے یہ حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھیے کہ فقہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی بڑی اہم چیز ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کنز العمال اور جامع الکبیر کے اندر ہے ان لکل شیء دیامۃ و دیامۃ ھذا الدین الفقہ۔ فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیک ہوتی ہے جس کے آسرے پہ وہ قائم ہوتی ہے، لیکن فرمایا میرے دین کا جو ستون ہے وہ فقہ ہے۔ اس فقہ کے ذریعے دین کی جو سمجھ ہے اس کے ذریعے سے دین جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر وہ فقہ درمیان سے نکال دی جائے تو دین کی عمارت جو ہے وہ گر جائے گی اور قائم نہیں رہ سکے گی۔ اور یہ حقیقت ہے بالکل کہ اگر اس
تفقہ فی الدین کے بغیر، فقہ کے بغیر جو ہے دین کو سمجھنے کی کوئی کوشش کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں سادہ سے لفظوں میں آپ حضرات تک پہنچاؤں کہ فقہ کا کیا مطلب ہے۔ ایک ہے حدیث اور ایک فقہ ہے۔ حدیث پاک کی ظاہری عبارت دیکھنا کہ لفظوں میں کیا، عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے، لفظوں کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، اس ظاہری عبارت کو پکڑ کر اس پہ عمل کرنا کچھ حضرات کا یہ موقف ہے کہ ظاہری عبارت کو دیکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس عبارت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے فقہاء اکرام میں جو فقہاء احناف ہیں یا مالکی حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف عبارت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اب اس بات سے ہر عام بندہ جس نے پڑھا لکھا نہیں وہ بھی اتفاق کرے گا کہ کوئی بھی بات جس وقت انسان کے سامنے آئے تو اس کی پس منظر انسان کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بندے نے بات سنی تو یہ دیکھے کہ یہ کس وقت بات کی گئی، کس سے کہی گئی، اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جا کے اس بات پہ عمل کیا جائے گا۔ صرف لفظوں کو سن کر اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ یہ موقف ہے فقہاء احناف اور مالکی حضرات کا۔ لیکن کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لفظی عبارت پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ ہیں شوافع حضرات کہ ان کا موقف ہے کہ لفظی عبارت پر اور حنبلی حضرات عمل کیا جائے گا۔ لیکن یہ پھر بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ کسی بات کی علت سبب وجہ یہ دیکھی جائے گی، اس کا مطلق انکار نہیں کرتے۔ لیکن ایک ٹولہ ہے داؤد ظاہری کا۔ آج کل اس نظریے کے کچھ لوگ ہیں جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ظاہری حدیث جو بھی ہاتھ لگی اس کے لفظوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اگر کسی کو دیکھا کہ وہ ظاہری حدیث کے لفظوں پہ عمل نہیں کرتا تو اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں، یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ آج کے موضوع میں اسی بات کا رد ہے کہ ظاہری لفظ جو ہے ان پہ عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ الفاظ کے ساتھ اس کی علت کا جاننا کہ وجہ اور سبب کیا تھا جب یہ کہا گیا، اس کا پس منظر کیا تھا، پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس شخص سے بات کی گئی، یہ سب کچھ دیکھنا حدیث کے اندر ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فرمان عالی شان بیان کیا، حکم دیا۔ اب اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ ایک ہے سرکار نے منصب رسالت، پیغمبر اور اللہ کا رسول ہونے کے ناطے آرڈر دیا ہے یا اپنا ذاتی مشورہ کسی کو دیا ہے۔ اگر پیغمبر اللہ کا رسول ہونے کے ناطے مشورہ ہو تو اس کی مخالفت قطعاً جائز نہیں، اور اس کی مخالفت کرنے سے انسان دائرہ ایمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو ذاتی مشورہ ہو سرکار کا، وہاں پہ سرکار وضاحت کر دیں تو اس وقت اگلے بندے کو اختیار ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس کو قبول کرے یا آگے سے اپنی رائے کے مطابق عمل کرے۔ اس کا باقاعدہ ثبوت احادیث مقدسہ کے اندر ایک نہیں اور بھی کئی روایتوں کے اندر موجود ہے جو ترتیب وار عرض کریں گے۔ ہم پھر بھی فقہ کو رائے کا نام نہیں دیتے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا اور حدیث کا جو منشا ہے، اصل مقصد ہے، جو سرکار کام چاہتے ہیں وہ کر لیا جائے، اسی کا نام فقہ ہے۔ اور فقہاء یہی چیز نکالتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بیان کس مقصد کی خاطر کی گئی۔ اب میں ایک حدیث پاک بخاری شریف کی ہے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جس وقت پیشاب پخانہ کرنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ یا مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ کرے۔ پیشاب پخانہ کے لیے آئے تو مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ کرے۔ اب یہ حدیث پاک ہے۔ اب ظاہری عبارت پہ عمل کیا جائے تو یہاں پاکستان کے اندر مشرق مغرب کی طرف منہ کرو تو قبلے کی طرف منہ بنتا ہے، مشرق کی طرف منہ کر لو تو قبلے کی طرف پشت ہو جاتی ہے، جبکہ دونوں جائز اور صحیح نہیں۔ اب حدیث کی منشا ڈھونڈی جائے گی، وجہ ڈھونڈی جائے گی کہ سرکار نے یہ منہ کرنے والا حکم کس اعتبار سے دیا ہے۔ تو وہ دیکھا تو پتہ چلا کہ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ نہ ہو، قبلہ کی طرف پشت نہ ہو۔ تو پھر مشرق اور مغرب یہ مدینہ شریف کے علاقے کے اعتبار سے کہا کہ جو مدینہ کی بستی میں رہنے والے لوگ تھے وہاں پہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کیا جاتا تو پھر قبلے کی طرف نہ منہ بنتا ہے نہ پشت بنتی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ حدیث ہر علاقے والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ شریف کے باسیوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، لیکن یہ ہم حقیقت تک تب پہنچے کہ جب ہم نے
علت اور وجہ دیکھی کہ منع کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ ہمیں پتہ چلی کہ وجہ کیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو، قبلے کی طرف پشت نہ ہو، اور اس وجہ کے سمجھنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مشرق اور مغرب کا مطلب کیا ہے۔ اب جو حضرات صرف حدیث کی عبارت پر زور دیتے ہیں کہ عبارت پر ہی عمل کیا جائے، ان سے یہ گزارش کی جو علت اور سبب کے بالکل ہی منکر بنتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ایک فرمان بطور حکم رسالت کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ آرڈر ہے، اس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے صحابی ہو یا بعد والا کوئی امتی ہو۔ اور اگر بطور مشورہ ہو تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہاں پہ اپنی رائے کا بھی اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لونڈی ہیں جن کا نام ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح تھا حضرت مغیث سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو کیا آزاد کرنے کے بعد شرعی مسئلہ ہے کہ لونڈی کو حق ہوتا ہے کہ پہلے والے خاوند کے ساتھ رہے یا اپنے آپ کو الگ کر لے، اب نیا نکاح کسی اور سے کر لے۔ حضرت بریرہ جس وقت آزاد ہوئیں تو آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خاوند مغیث سے جدائی اختیار کر لی۔ اب ان کے خاوند مغیث کو ان سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے وہ ان کے جدائی میں روتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مغیث کی اس حالت کی خبر ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ارشاد فرمایا کہ تم مغیث کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، نکاح کر لو، ان سے جدا نہ ہو۔ اب اس مقام پر حضور علیہ السلام کی یہ لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں، اتامرونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتامرونی یا رسول اللہ، یہ آپ کا آرڈر ہے، آپ کا حکم ہے۔ اگر سرکار فرما دیتے آرڈر ہے یا حکم ہے تو اس کی مخالفت ان کے لیے بالکل جائز نہیں تھی، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما اشفع، فرمایا میں سفارش کر رہا ہوں، میں تو سفارش کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے تعلق دوبارہ سے جوڑ لو۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ عرض کیا لا حاجت علی فی ہے، یا رسول اللہ پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتی۔ اب حضور علیہ السلام کے حکم کے سامنے اپنی مرضی یہ صرف اس وقت تھی کہ یہ حکم رسالت یا پیغمبر ہونے کے ناطے آرڈر نہیں تھا۔ سرکار نے لفظ بھی بولے انما اشفع کہ صرف مشورہ ہے، آرڈر نہیں۔ آرڈر کے سامنے مومن کی مجال ہی نہیں کہ اپنی مرضی چلائے۔ تو یہ بات بھی سمجھنا کہ سرکار کا یہ فرمان بطور حکم رسالت کے ہے یا سرکار نے اپنے ذاتی مشورے کے طور پر یہ بیان فرمایا، تو ان دونوں کے متعلق جو احکام شرعیہ ہیں ان کے اندر بھی فرق ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک حدیث میں وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر علت کا تلاش کرنا یہ ہمارے فقہاء اکرام کا طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ انہوں نے گھر میں گھڑا نہیں۔ سرکار نے کئی موقعوں پر حدیث بیان کی اور حدیث کے بیان کرنے کے بعد اس کی علت کی وضاحت رسول اللہ نے اپنی زبان سے کر دی، صرف اس خاطر کہ بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک راہ بن جائے کہ حدیث پاک کی علت، سبب اور اس کے مقصد کو سمجھنا یہ لازمی ضروری ہے۔ اب دوسری حدیث بھی بخاری شریف کی، سرکار نے فرمایا من جر ثوبہ حیلا لا ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس نے اپنا تہ بند لٹکایا، کپڑا لٹکایا، گھسیٹ کے چلا تکبر کی نیت سے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ مطلب اپنے ٹخنے جو ہے وہ ڈھانپ کر چادر یا شلوار اتنی لٹکائی کہ زمین پہ گھسیٹ کے چل رہا ہے اور تکبر کی نیت سے ایسا کر رہا ہے، تو فرمایا اللہ اس کی طرف بروز قیامت نگاہ بھی نہیں فرمائے گا۔ اب یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب دیکھو صحابہ بھی اور سرکار بھی علت کو تلاش کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پیٹ بڑا ہے اور وہاں پہ اگر چادر باندھی جائے تو وہ نیچے کی طرف لٹک جاتی ہے، باندھتا میں اوپر ہی کر کے ہوں لیکن اس وجہ سے وہ چادر تہ بند نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے، اور کئی دفعہ ٹخنے جو ہے ڈھانپ دیے جاتے ہیں، چادر زمین پہ گھسیٹنے لگ جاتی ہے۔ تو
میں اس وعید کے اندر تو نہیں آ جاؤں گا؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لست ممن یصنعہ حیلا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ ان لوگوں میں سے نہیں کہ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، آپ کے دل تو تکبر سے پاک ہے، آپ یہ عمل آپ کی مجبوری ہے، آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے، لہٰذا آپ اس حکم میں نہیں آؤ گے۔ اب ایک تھا لفظی مفہوم عبارت کا کہ جس کے بھی کپڑے جو ہے لٹک رہے ہوں گے اس پہ حکم کہ اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، اور ایک ہے اس کی علت کہ لٹکانے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ لٹکانے کی وجہ تکبر، آکڑ، اور انسان اپنی بڑائی کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ اس وعید کے اندر آئے گا، لیکن جس کی مجبوری یا اور کوئی وجہ ہے تو وہ اس وعید کے اندر نہیں آئے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس علت کو، اس وجہ کو بیان کیا۔ یہ دو روایتیں بخاری شریف کے بعد اب تیسری روایت ابو داؤد شریف کی، اور یہ بھی روایت صحیح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت حاضر ہوئی۔ سرکار نے ایک آرڈر سنایا تھا اپنے تقریر مبارک میں کہ قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زیادہ جمع کر کے رکھنا یہ جائز نہیں۔ یہ سرکار نے آرڈر سنایا کہ 3 دنوں سے زیادہ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ نہ کرو۔ کچھ لوگ آ گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ وقت گزرنے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو قربانی کے گوشت میں سے جو چربی ہوتی تھی اس سے کافی وقت تک فائدہ اٹھاتے تھے، گھی کی شکل میں جو ان کی کھالیں ہوتی تھیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا تھا، اور گوشت کو بھی ہم زیادہ وقت کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ہمارے گھریلو جو معاملات تھے وہ آسانی کے ساتھ چلتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اب کیا ہوا؟ اب یہ الفاظ غور سے سننے والے، منع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا 3 دن سے زیادہ رکھنے پر۔ اب جب یہ عرضی کی کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو سرکار نے فرمایا اب کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے منع کر دیا، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اب 3 دنوں کے اندر اندر یا کھانا پڑتا ہے یا بانٹنا پڑتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کی علت بیان کی، اور علت اور سبب بیان کر کے بتا دیا کہ اس حکم کا تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا انما نہیتکم من اجل الدعوۃ التی دفت علیکم، فرمایا یہ حکم میں نے اس وقت دیا تھا جب مہاجر مکہ شریف چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے، اور مدینے میں آنے کی وجہ سے ان کا گھر بار کوئی نہیں تھا، ان کے کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، تو میں نے یہ آرڈر دے دیا تھا کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ گھر میں جمع نہ کرے کہ قربانی ہوتی جائے، اور یہ مہاجر بھائی جو غریب لوگ، قوم یہ غربا کی آ چکی ہے، لوگ ان کے درمیان میں یہ گوشت تقسیم کر دیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا اب ان کی ضرورتیں پوری ہیں، حالات درست ہو گئے، فَقُلُوا اب دل کرتا ہے تو 3 دنوں میں کھاؤ، وَتَصَدَّقُوا دل کرتا ہے تو صدقہ کرو، وَادَّخِرُوا اور فرمایا دل کرتا ہے تو ذخیرہ کر کے رکھ لو، اب حرج کوئی نہیں۔ اب یہاں پہ بھی حدیث پاک کے اندر سرکار نے اپنے حکم کی علت مبارک خود بیان کی کہ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، لوگوں کو جو ہے وہ مدد ہو جائے، اس واسطے منع کیا تھا۔ اب وہ ضرورت پوری ہو گئی، لوگ جو ہے صاحب وسائل ہو گئے، اس کی وجہ سے اب تمہاری جو ممانت تھی وہ ختم کر دی گئی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرما دی۔ چوتھے نمبر پر اب حدیث پاک سنیے، اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ چوتھے نمبر پر حدیث پاک ہے یہ ابو داؤد شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، فرمایا جو شخص بھی بالغ ہے نا، مسلمان بالغ ہے، اس پر جمعے کا غسل کرنا واجب ہے۔ واجب کا معنی کیا؟ ضروری ہے کہ جمعے کا دن ہو اس پر غسل کرنا لازمی اور ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں۔ ان سے آ کے کسی نے پوچھا، اب حدیث ہے اس کا کوئی انکار نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ہر بالغ شخص پر جمعے کا غسل واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرنے لگے لا ولکنہ اطہار، فرمایا واجب نہیں، زیادہ پاکیزگی کا سبب ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔
اب جہاں پہ حدیث میں لفظ واجب تھے، اب اس کا مطلب کس نے سمجھایا؟ صحابی رسول نے۔ اب فقط عبارت کے پیچھے چلنا ہوتا تو صحابہ بھی یہی کہتے کہ واجب ہے تو ہر کسی پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے وجہ بیان کی کہ اصل وجہ کیا تھی، کب سرکار نے یہ فرمایا تھا غسل جمعہ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ، یہ بات میں نے شروع میں بیان کی کہ ہر حکم کا پس منظر دیکھنا پڑے گا، اس کی علت و سبب دیکھنی پڑے گی، تاکہ جو حکم کا منشا ہے، جو سرکار چاہتے ہیں، وہ کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا میں بتاتا ہوں کہ غسل جمعہ جو ہے کیسے شروع ہوا اور جو وجوب والا حکم تھا وہ کب کا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا بتاؤ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کان الناس موجودین یلبسون الصوف ویعملون علی ظہورہم، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت سرکار شروع میں مدینہ شریف میں آئے، اور مدینہ کے جو رہائشی تھے وہ اور باہر سے آنے والے مجاہد، وہ مزدور طبقہ بن گیا، مزدوری کرتا، سارا دن بھر کام کرتے۔ لباس کے اندر ان کے پاس اون کا لباس تھا، اونی کپڑے تھے، موٹے کپڑے ہوتے، دن بھر کام کرتے، اپنی پشتوں پر سامان اٹھا کر ادھر ادھر منتقل کرتے، دن بھر کی مزدوری ہوتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا وَقَانَ مَسْجِدُهُمْ دِيكًا مُقَارِبَ السَّقْفِ، اور مسجد شریف بھی جو تھی وہ تنگ تھی، مسجد نبوی شریف جگہ زیادہ کھلی نہیں تھی، اور چھت بھی نیواں تھا، آدمی کھڑا ہوتا تو اس کے سر کے برابر وہ مسجد شریف کا چھت لگتا، یعنی صورتحال یہ تھی چھت بھی نیچا، مسجد بھی کلوز، اور جو نمازی نماز پڑھنے آنے والے ہیں وہ کیا ہیں، اون کا لباس پہنا ہوا ہے، سارے دن کی مزدوری کر کے آتے تھے۔ اب اون کے لباس میں دن بھر کی مزدوری ہو اور مسجد بھی کیا ہو، نیوی ہو، کلوز مسجد ہو اور جگہ نہ ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھانے کے لیے آئے مسجد میں، اور دن تھے گرمیوں کے اور مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ اکرام علیہ رضوان سے، اور وہی لوگ تھے جو دن بھر مزدوری کرتے تھے، ان کے لباس والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مسجد میں آئے تو وارک الناس فی ذالک الصوف حتی صارت منہم ریاح آذا بذالک بعضہم بعضا، سرکار مسجد میں آئے تو ان کے لباس میں سارے حضرات جو ہے وہ پسینے پسینے ہو چکے ہیں، گرمی بڑی ہے، اور بھری ہوئی مسجد میں اور زیادہ حبس بن چکی ہے، اور چھت بھی نیواں ہے، اور پسینہ آ چکا ہے، اور جس پسینے کی وجہ سے ایک بھائی کے پسینے کی سمیل بو جو ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے باعث اذیت اور باعث تکلیف بن رہی تھی، اور لوگ دوسرے کے پسینے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا اور یہ حالت دیکھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت آرڈر دے دیا کہ لوگوں جب جمعے کا دن ہو اور اس طرح کثرت کے ساتھ مسجد بھر جائے اور مسجد میں آنا ہو تو تازہ غسل کر کے آیا کرو، یہ لازمی ہے۔ سرکار نے اس وقت آرڈر دے دیا، اور آگے بھی سرکار نے فرمایا وَلْيَمُسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، گھر میں تیل ہو یا خوشبو ہو اچھی قسم کی تو وہ بھی استعمال کر لیا کرو۔ اب اس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل جمعہ لازمی قرار دے دیا تاکہ مسجد میں آنے والے کی جو حالت ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اب یہ تحقیق امام اعظم ابو حنیفہ نہیں کر رہے کہ کوئی اس پہ کہے کہ اپنی رائے پہ عمل، یہ صحابی رسول اور مفسر قرآن حضور کے شاگرد اور حضور سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ حکم تھا اس وقت یہ حالت تھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں، فرمایا ثم جاء اللہ بالخیر، پھر حالات بہتر ہو گئے، مسجد کشادہ ہو گئی، مسجد کی چھت مبارک بھی اونچی ہو گئی، اور لوگ ان کے لباس کے علاوہ دوسرا لباس پہننا شروع کر گئے، کام کاج بھی تھوڑے کم ہو گئے۔ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرْقِ، اب وہ پسینے والی حالت رہی کوئی نہیں، تو اب جو ہے غسل کرنا واجب نہیں، بہتر ہے کوئی کر لے ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی حدیث، تو فہم حدیث کے لیے فقہ کی ضرورت ہے۔ اس فقہی جو ہے خیال کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ سنایا۔ آخری روایت جو ہے وہ بھی میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے المستدرک امام حاکم کی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی روایتیں بخاری اور مسلم کی روایت پر صحیح سند کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔
جیسے بخاری مسلم کی روایتیں مضبوط ہوتی ہیں، ایسی ہی 3 فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سنا رہے ہیں اور لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ فرامین کون سے ہیں؟ پہلا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لان امتا بصوت فی سبیل اللہ احب الی من ان آتک ولد الزنا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک لاٹھی، ایک ڈنڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا یہ میرے لیے بہتر ہے کہ کسی ناجائز بچے کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں۔ تھوڑی وضاحت کروں کہ جو بچہ اپنے باپ کا نہ ہو اسے ولد الزنا کہا جاتا ہے، کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ، اور زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو آزاد کرنا، پورا ایک بندہ آزاد کرنا، اور ہو کون؟ ولد الزنا۔ سرکار فرماتے ہیں اس بندے کے آزاد کرنے کی بنسبت ایک ڈنڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب یہ بھی حدیث پاک ہے، اس میں شک نہیں، حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے تھے ولد الزنا شر الثلاثہ، کہ سرکار نے فرمایا جو زنا سے بچہ پیدا ہونے والا حرامی بچہ وہ تینوں میں سے سب سے زیادہ برا ہے۔ تینوں میں سے مراد ایک ہے اس کی ماں، ایک ہے اس کا باپ، اور ایک ہے وہ خود۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ شر ہے، برا ہے، یہ بھی فرمان تھا۔ تیسرا فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ سرکار نے فرمایا ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں فرمان آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلا کیا ہے کہ ناجائز بچہ آزاد کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا ہی اٹھا کے صدقہ کر دو۔ دوسرا کہ حرامی اور ناجائز بچہ تینوں میں سے سب سے زیادہ برا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے کہ جب وہ روتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس وقت یہ بات پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ 3 فرامین حضور کے سنا رہے ہیں، تو آپ نے جو فرمایا وہ کیا تھا؟ فقالت عائشہ رحم اللہ ابا ہریرہ اساء سمعا فاساء اصابۃ۔ اب یہ ہے اختلاف کا حسین طریقہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے میں اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیسا بہترین لفظ استعمال کیا، کیا اللہ رحم فرمائے ابو ہریرہ پر، جو انہوں نے سنا تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسا بیان کر رہے ہیں، اور جو پہنچا رہے ہیں وہ بھی ایسا نہیں تھا، اس کا مقصد بھی وہ نہیں تھا جو کچھ حضرت ابو ہریرہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مطلب پہنچا جو رہے ہیں وہ بھی سرکار کا منشا نہیں، جو کچھ سنا رہے ہیں وہ انہوں نے سرکار سے سنا نہیں، ایسے نہیں، تفصیل ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ روایت کی تفصیل کس نے بیان کی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پس منظر سے پتہ چل جائے گا کہ حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ ایک بیچارہ ناجائز بچہ ہے، وہ کسی کا غلام ہے، تو اس میں اس کا قصور کیا ہے کہ حدیث یہ ہو جائے کہ اس کی بجائے بندہ ڈنڈا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور پھر بندہ جو ہے اس کو آزاد نہ کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے اس فرمان نے جو حدیث بیان کی تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری نا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، فرمایا کہ انسان مشکل کی گھاٹی میں اترا ہی نہیں، اور مشکل کی گھاٹی کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، کہ یہ ایک مشکل راہ ہے غلام کو آزاد کرنا، اور انسان اس راہ میں اترا نہیں۔ اب کچھ لوگ تو تھے جن کے پاس غلام تھے، انہوں نے کہا کہ ہم غلام آزاد کر دیتے ہیں، کچھ کے پاس تھیں لونڈیاں، غلام نہیں تھے۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لونڈیاں ہیں، اور لونڈیاں بھی سیاہ فام مطلب حبشی لونڈیاں ہیں، ہماری خدمت کرتی ہیں، اب ہم ان کو آزاد کیسے کریں؟ تو طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ہم غلام پیدا کریں، آپ ان کے ساتھ مباشرت کریں اور بچہ پیدا ہو تو وہ تو ہمارا آزاد بچہ ہو جائے گا کیونکہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو یہ انہوں نے مشورتاً عرض کیا کہ ان کو
زنا کرانے دیتے ہیں کہ وہ جا کے بیبیاں لونڈیاں زنا کریں اور زنا کے بعد ان سے بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ ہم آزاد کریں گے تو یہ ہو جائے گا فک و رقبہ، غلام آزاد کرنا، اور یہ مشکل کی گھاٹی میں اترنا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت یہ بات کہی گئی کہ بیویاں زنا کر کے بچہ پیدا کریں اور وہ غلام بچہ ہم آزاد کریں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، تو سرکار نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ یہ زنا اور زنا کے بعد زانیہ کا بچہ اور اس بچے کو آزاد کرنے کی بجائے تمہارے پاس اور کچھ نہیں نا، تو لکڑی کا ایک ڈنڈا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اس پہ اللہ تمہیں ڈھیر سارا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اصحاب کے پیچھے چل رہے ہیں جیسے انہوں نے فہم حدیث کے لیے طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا ہے جو حرامی ناجائز بچہ ہے وہ تینوں میں سے سب سے زیادہ برا ہے۔ اب یہ حدیث سن کر فٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کا تو قصور ہے، جس نے زنا کیا مرد اس کا بھی قصور ہے، اب اس بچے کا کیا قصور ہے جس کو ان تینوں میں سے سب سے زیادہ برا قرار دیا گیا؟ حدیث سنا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ایک شخص تھا منافق، کان رجل من المنافقین یوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منافقوں کا آدمی تھا، لڑکا تھا، اور حضور کو اذیت پہنچاتا تھا، زبانی بکواس کر کے حضور کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا میں یعذرنی من فلاں، میری طرف سے فلاں آدمی کے مقابلے میں کون دفاع کرے گا، کون ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو چھڈو، وہ ہے ہی حرامی نجائز ہے، ولد و زنا ہے۔ صحابہ نے یہ عرض کیا، تھا منافق، حضور کو تکلیف دیتا ہے۔ سرکار نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو پہلے سے ہے ہی حرامی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہوا شر الثلاثہ، فرمایا ماں اور باپ میں سے یہ جو بعد میں آنے والا ناجائز بچہ ہے یہ ان سب میں سے برا نکلا کہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اصل پس منظر تھا وہ منافقوں کا بچہ، یہ نہیں کہ ہر حرامی بچے کے لیے یہ سرکار نے فرما دیا کہ وہ ماں باپ سے بھی زیادہ برا ہے، کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں تو اسے برا کیسے قرار دیا؟ یہ قصوروار اس وجہ سے تھا کہ سرکار کو اذیت پہنچاتا ہے، حضور کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو ماں باپ سے بھی کیا ہے برا نکلا کہ مجھے اذیت دینے والا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ مطلب بیان کر دیا۔ تیسرا جو فرمان تھا جو حضرت ابو ہریرہ سنا رہے تھے وہ کیا تھا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیکھو یہاں پہ آیت ہے قرآن کی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ گناہ والا نہیں اٹھائے گی، یہ آیت ہے۔ اب ایک طرف قرآن اور دوسری کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث کہتی ہے کہ روئیں گے پچھلے اور عذاب کس کو ہوگا؟ میت کو۔ اب اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار قرآن کے مخالف بھلا حکم دے سکتے ہیں، یہ بیان کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اب حدیث کو قرآن کے آئینے میں رکھ کے پرکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کیسے سمجھنا ہے؟ قرآن سامنے رکھ لو، سامنے حدیث رکھو۔ اب سمجھائی کس نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہودی مر گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور تھا وہ بد مذہب، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، اس کے گھر کے پاس سے، اور اس یہودی کے مرنے پر اس کے گھر والے جو دیگر یہودی تھے وہ رو پیٹ رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم یبکون علیہ وانہ لیعذب، کہ یہ اس پہ رو رہے ہیں اور وہ عذاب میں پڑا ہوا ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے عذاب کی وجہ وہ یہودیت تھی کہ وہ اسلام نہیں لے آیا، اس نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ سرکار نے اس کے لیے فرمایا تھا کہ یہ رو رہے ہیں اور پچھلے رونے والے رو رہے ہیں اور وہ عذاب میں پڑا ہوا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ ہر میت کے لیے حکم نہیں ہے کہ اس کے پچھلے روئیں اور سزا اس بیچارے کو ملتی رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مطلب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ میرا اس روایت کے بیان کرنے کا، یہ ساری سلسلہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث مقدسہ ایسی ہیں
کہ جن کے سمجھنے کے لیے رائے، فہم حدیث، علت، سبب اور اس کے پس منظر کو جاننا بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حکم رسالت ہے، سرکار بحیثیت اللہ کا رسول ہونے کے آرڈر دے رہے ہیں یا اپنی طرف سے ایک مشورہ عطا فرما رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جس وقت حدیث پہ عمل کیا جائے گا تو پھر منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک میں ہے وہ انشاءاللہ نکھر کے سامنے آئے گی۔ ہمارا آج بھی عقیدہ ہے کہ اگر امام کا منشا اور ہو اور رسول خدا کا منشا اور ہو تو ہم رسول اللہ کے پیچھے چلیں گے، امام کے پیچھے نہیں چلیں گے، اور ائمہ نے یہ وجہ اس واسطے بیان کی تاکہ رسول اللہ کا جو منشا ہے، مقصد ہے، وہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔